السلام علیکم میرے پیارے ویورس، اور اس وقت جو ہارر اسٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ ایک فارم ہاؤس سے ریلیٹڈ ہے۔ دوستو، فارم ہاؤس سب جانتے ہیں۔ سچ بتاؤں میں تو بہت جب میں بڑی ہوئی تھی نا اور ہوئی ہوں، اور بہت عرصے تک میں نہیں جانتی تھی کہ فارم ہاؤس کیا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر پتہ چلا فارم ہاؤس آپ کا ایک پرائیویٹ ایریا ہوتا ہے کسی شخص کا، جس میں مجھے نہیں پتہ، اب بھی نہیں پتہ، لیکن اتنا پتہ ہے کہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور نائٹس گزارتے ہیں، یعنی مستیاں کرنے کے لیے۔ اور جیسے سلمان خان کا فارم ہاؤس ہے، اس طرح بہت سارے لوگوں کے ایک ایریا ہوتے ہیں ان کی ذاتی، جس میں وہ اپنی مطلب بہت بڑی ایریا ہوتی ہے، اور اس میں لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن کسی ایک شخص کی ملکیت ہوتی ہے، اسے فارم ہاؤس کہتے ہیں۔ وہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں جتنے بھی فارم ہاؤس ہیں، میرے خیال میں نائٹس کے لیے اسے بک کیا جاتا ہے، اور لوگ اس میں جو آفیسز وغیرہ کے جو پارٹی وارٹی ارینجز ہوتی ہے وہاں ارینج ہوتی ہے، اس طرح۔ تو ایک فیملی کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے ایک فارم ہاؤس جو ہے بک کیا تھا، کافی امیر کبیر فیملی تھی، اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہاں خوب مستیاں کریں۔ تو ہم لوگ جب گئے تو اوبیسلی یہ رات کے ٹائم ہی پارٹیاں ہوتی ہیں، مستیاں، یہ ساری چیزیں تو رات کے ٹائم ہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ دوستو، الحمدللہ کہ ہمیں جتنا مجھے پتہ نہیں اتنا ہمیں ان چیزوں سے کوئی وہ نہیں ہے۔ شکر ہے، ایک سمپل لائف ہے ہماری، نہ ہم فارم ہاؤس جانتے ہیں، نہ کبھی گئے ہیں، نہ کبھی دیکھی ہے۔ بس اتنا ہے کہ بس سننے کے حد تک اور موبائلز میں دیکھنے کے حد تک دیکھی ہے، اور نہ کوئی پروگرام ہے آئندہ فیوچر میں کہ ارے بھائی فارم ہاؤس جانا چاہیے، وہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو ایک بہت بڑی فارم ہاؤس بنائی، اتنی پیاری دنیا ہے۔ سوات، کھالام، مدین، میادم، ملم جبہ، مری، اسلام آباد، ان جگہوں میں ہم گھومتے پھرتے، یہ کیا فارم ہاؤس سے کم ہے؟ تو وہ ایک ایریا ہوتی ہے جو کہ بہت خوبصورت بنایا ہوتا ہے، اس میں کمرے ہوتے ہیں، اس میں سوئمنگ پول ہوتے ہیں، اس میں مطلب آپ کی مرضی کی بہت ساری چیزیں وہاں موجود ہوتی ہے، اور آپ کو جو ہے ایک پیمنٹ وہاں پے کرنی ہوتی ہے۔ تو دوستو، آتی ہے اسٹوری کی طرف۔ یہ تو تھوڑا سا میں آپ لوگ کو بتا رہی تھی، جو لوگ میری طرح نہیں جانتے کہ فارم ہاؤس کیا ہے۔ تو دوستو، یہ ایک لڑکی کی اسٹوری ہے۔ وہ کہتے کہ ہماری فیملی والوں نے، ہم 4-5 بھائی جو ہے یو کے میں تھے، اور وہاں ہماری خوب مطلب ایک اچھی سی ریسٹورینٹ تھی جو کہ چل رہی تھی، اور ہمارے پاس کافی پیسہ تھا۔ تو جب ویسے ہم پاکستان زیادہ نہیں آتے تھے۔ اچھا، پاکستانی لوگوں کی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ امیر ہوتے ہیں نا، مجھے اس چیز پہ بہت شکوہ ہوتا ہے، تو یہ لوگ باہر جاتے ہیں اور پھر اپنی لائف سٹائل باہر میں کہتے ہیں، یعنی اپنے گھر کو جیسے اپنے گھر کی مرغی دال برابر، اس طرح۔ تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ارے بھائی، عمران خان کی طرح بنو۔ عمران خان نے کیا وہ شوکت خانم ہاسپٹل کسی اور ملک میں نہیں بنا سکتے تھے؟ اس نے پاکستان میں ہی بنائی ہے غریب لوگوں کے لیے۔ اور بس ٹھیک ہے، اس بات کو چھوڑتے اسٹوری کی طرف آتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگ آئے تو ہم 5-6 بھائی تھے ماشاءاللہ۔ تو ہم نے پروگرام بنایا کہ ہماری جتنی بھی فیملی ہے، ہم سب صرف اپنی فیملی کے لوگ، یعنی کزنز وغیرہ سب اس میں شامل تھے، ہم لوگ ایک پارٹی رکھیں گے، اور پلاح فارم ہاؤس میں۔ تو ہم نے وہ بک کرائی، اور رات کے ٹائم ہم گئے۔ اچھا، جب ہم گئے تو ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم اپنی گاڑیوں میں نہیں گئے۔ یہ تو ہم نے ایک صحیح کام کیا تھا، کیونکہ میرا ایک بھائی بہت کہہ رہا تھا کہ نہیں، اپنی اپنی گاڑیوں میں سب جاتے، اپنی اپنی بیویوں، اپنے بچوں کے ساتھ، یعنی 7-8 گاڑیاں لے کے جاتے۔ لیکن پھر میرے بڑے بھائی نے کہا کہ اس طرح نہیں کرتے، کسی کی مطلب ہم پہ نظر ہوگی، ایسا نہ ہو کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے، کہ مطلب امیر لوگ ہیں چلو لوٹ لیتے ہیں، اس طرح۔ تو ڈکیتیاں ان دنوں میں زیادہ ہوتی تھی، تو اس نے کیا کیا کہ ایک کوسٹر جیسے بس نما وہ بک کیا، اور ہم ساری فیملی اسی ایک بس میں آ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بس میں آئے، اور ہم لوگ بس اندر ہوئے آئے تو ہمیں ایک چوکیدار گیٹ پہ ملا، جو فارم ہاؤس کا چوکیدار تھا۔ اسے پہلے سے پتہ تھا کہ ہم لوگ آ رہے، ٹھیک ہے، اس نے پورا ارینجمنٹ کی تھی۔ پھر اس نے ہمیں، اچھا، ہم اپنے موج مستیوں میں لگے، تو ہم نے جیسے ہی ہم آئے، ہمیں اتنی خوشی ہو رہی تھی، اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ ہم نے کہا کہ چلو سب نہاتے سوئمنگ پول میں۔ تو وہ چوکیدار ہمارے پاس ہے، اس نے کہا چونکہ رات کا ٹائم ہے تو سوئمنگ پول کو زیادہ یوز نہیں کرنا، مطلب شاور، واش روم وغیرہ سب کچھ موجود ہے، تو اگر آپ لوگوں نے نہانا ہے تو یہ جگہ کافی، یہ جو سوئمنگ پول والی جگہ ہے کافی الگ ایریا میں ہے، تو
آپ لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، تو آپ لوگ جو ہے فی الحال اپنے موج مستیاں کریں، اتنی جلدی نہیں ہے نہانے کی اس طرح۔ تو خیر ہمیں ان کی بات عجیب لگی، لیکن پھر وہ دور جا کے گیٹ پہ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ دور جا کے گیٹ پہ بیٹھا ہے اور ہم سب جو ہے موج مستیاں کریں، کوئی جو ہے ہم لوگ جو ہے اپنے ساتھ بہت سارا جو ہے یعنی مٹن اور یہ ساری جو جتنے بھی قورمہ وغیرہ بوٹیاں یہ ساری اور بہت سارا گوشت ہم لے کے گئے تھے کہ ہم اس کے تکے بنائیں گے۔ تو ہم نے کوئلہ وغیرہ گرم کیا، اور جیسے ہی کوئلہ گرم ہوتا گیا اور ہم نے پوری تیاری کی تو اتنے میں 1 بج گیا تھا۔ ہم لوگ 10:30 بجے یہاں آئے ہوئے تھے، تو پھر مجھے گرمی لگی، میں نے سوچا چلو اب میں نہاؤں، ٹھیک ہے۔ تو میں اب نہانے کی طرف آ رہا تھا اس سوئمنگ پول کی طرف، تو میرے کزن مجھ سے کچھ بات کر رہی تھی، تو میں رکا، میں اس کی بات سنا تھا، لیکن مجھے اچانک فیل ہوا کہ پیچھے جو میرے پیچھے جو سوئمنگ پول صرف 2-3 قدم پہ ہے، وہاں کسی نے ڈائی لگائی ہے، یعنی کوئی نہانے کے لیے آیا ہے۔ تو میں نے سوچا چلو میرے کزنوں میں سے کوئی آیا ہے، اس کو بھی گرمی لگے، مزہ آئے گا، میں نے جلدی شرٹ نکالی اور جو ہے میں نے ڈائریکٹ ڈائی لگائی۔ تو جیسے ہی میں نے غوطہ لگایا نا، تو مجھے اچانک عجیب سا فیل ہوا کہ وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ تو خیر میں اپنے باقی کزنس کو آوازیں دے رہا تھا، وہ سب مجھے بھی دے رہا تھا، میں کسی کو کہہ رہا تھا آ جاؤ مزہ آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا تھا بعد میں آتے ہیں، ابھی یہ کام کریں، بعد میں آتے ہیں، اس طرح فریش ہونے کے لیے بعد میں آئیں گے، ابھی کام ہے، تم نہاؤ بلکہ تم واپس آ جاؤ، اس طرح۔ لیکن جب میں غوطہ لگانے والا تھا ایک کہ چلو بعد میں نہاتا ہوں، چلو اب تو آیا ہوں 2-3 غوطے لگاتا ہوں، اس وقت میں نے دیکھا کہ چوکیدار گیٹ پہ موجود تھا، اور میرے سارے کزنز ایک دوسرے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، کوئی بھاگ رہا تھا، کوئی مستیاں کر رہا تھا، کوئی کوئلے کے قریب بیٹھا اس کو مطلب ایک وہ دے رہا تھا نا ہوا، تاکہ وہ اور جلے گرم ہو جائے اور یہ جو تکے ہیں یہ جلدی پک جائے اس طرح۔ تو جب میں نے غوطہ لگایا اور پھر میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ چوکیدار گیٹ پہ موجود نہیں تھا۔ اب اتنی جلدی وہ کہاں گیا، حالانکہ وہاں نزدیک تو کوئی کمرہ وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ خیر میں نے اگنور کیا، میں واپس نکلا پانی سے، اور جو ہی میں پانی سے نکلا ابھی میں اپنے کپڑے شپڑے چینج کر رہا تھا کہ پھر سے ڈائی کی آواز، جیسے کسی نے پھر غوطہ لگایا۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، میں تھوڑا سا گھبرا سا گیا، میں واپس آیا تو پھر ہمارے جو گھر کے باقی جو ہم سے تھوڑے چھوٹے جونیئر بچے ہیں وہ سب چیختے چلاتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ تو ہم نے کہا کیا ہوا، تو نے کہا وہاں کوئی عورت تھی اور بہت خوفناک تھی، اس کی شکل بہت خوفناک تھی۔ تو خیر ہم نے انہیں کہا یار عورت ہوگی یہاں، کوئی بیچاری عورت ہوگی، تم لوگوں نے اس کو اب جن بدھ بنایا۔ خیر وہ بھی ہو گیا۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ تھوڑی دیر بعد حالات کچھ خراب ہونے لگے۔ میری موم اور جو میری چچی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جس کمرے میں ٹھہرے تھے نا، اس کمرے کے واش روم میں کوئی تھا، تو کوئی 1.5 عمر کا آدمی، بوڑھا شخص۔ تو ہم لوگ کافی ڈر گئے اور ہم جا کے ہم نے پورا چیک کیا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن میری امی اور میری چچی کافی ڈر گئے تھے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح ایسا لگا جیسے اوپر چھت پہ کوئی کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا، جو اس کے جو اپارٹمنٹس تھے، جو کمرے تھے اس کے اوپر چھت پہ۔ تو ہم لوگ اور ڈر گئے کہ یار کیا ہو رہا ہے، یار تماشا کیا ہو رہا ہے، یہاں ہمارے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، یہ تو صرف ہم نے اپنی فیملی کے لیے بک کیا ہے۔ خیر وہ بچے بھی ڈر رہے تھے اور بالکل گمسم بیٹھے تھے، ہم ان کی بات کا یقین نہیں کر رہے تھے۔ اچانک مجھے فیل ہوا کہ جب میں نہا رہا تھا تو بھی مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کوئی نہا رہا ہے سوئمنگ پول میں۔ لیکن خیر اتنے میں ایک آواز آئی دھڑاک سے کمروں کے اندر سے، حالانکہ کمروں کے اندر کوئی نہیں تھا، ہم سب باہر تھے، تو ہم لوگ ڈر گئے، اور جیسے کوئی دروازہ زور سے بجا رہا تھا، اور حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو میرے بڑے بھائی نے کہا کہ سب جا کے بس میں بیٹھو، حالات خراب ہے، یا تو کوئی ہے ہمیں لوٹنا چاہتے، اور یا یہ جگہ اثرات میں مطلب ہے، یہ جگہ اسیب زدہ ہے۔ تو ہم لوگ جا کے بس میں بیٹھ گئے، بس کے پورے شیشے سب کچھ ہم نے بند کیے، لیکن یہ تھا کہ اب جو گیٹ تھا نا اس کا دروازہ اندر سے لاک تھا، چھوٹا دروازہ کھلا تھا، لیکن جو بڑا گیٹ تھا وہ اندر سے لاک تھا، اور چوکیدار بھی موجود نہیں تھا۔ تو ہم لوگ حیران تھے کہ بھئی اب کیا کریں، تو ہم چوکیدار کا انتظار کرنے لگے۔ تو اتنے میں جو میری چچی اور خالہ نے کہا تھا کہ اس کمرے میں ایک 1.5 عمر کا شخص ہے، وہ انہی کمروں سے باہر آتا ہوا ہمیں دکھائی دیا۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے بچے آ کے اس سوئمنگ پول میں نہا رہے تھے،
اور اسی طرح وہ جو عورت تھی جو بچوں نے دیکھی تھی کہ اس کی شکل کافی بگڑی ہوئی تھی، وہ بھی آئی اور وہاں بیٹھی تھی، اور یہ لوگ نہا رہے تھے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کن کن جگہوں سے نکلے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس سوئمنگ پول میں نہا رہے تھے، اور ان میں وہ چوکیدار بھی بیٹھا ہوا تھا. یعنی کہ وہاں کوئی چوکیدار اس وقت نہیں تھا، اور میرے خیال میں ہمارے لیے جو یہ فارم ہاؤس ہے یہ کھلا چھوڑا تھا اور چلا گیا تھا گھر، لیکن جو چوکیدار گیٹ پہ تھا وہ کوئی جن تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں کے بیچ میں موجود تھا. پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم میں سے جس کا دل بڑا تھا، میرا ایک کزن، وہ جا کے اس نے وہ تالا توڑ دیا اور گیٹ کھولا، اور ہم لوگ وہاں سے نکلے. اور وہ کہتے ہیں یقین جانے کہ جب ہماری بس جب تک اس ایریا سے نہیں نکلی تھی، ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ ہماری بس کے اوپر چھت پہ کوئی چلانگے مار رہا ہے. بچے ہمیں شیشوں میں دیکھ رہے جیسے الٹے، یعنی پاؤں اوپر چھت کے جو بس کا چھت ہے نا، اس کی جو گیلری ہوتی ہے اس پاؤں میں مطلب اس طرح جکڑ کے نیچے اویزاں تھے اور ہمیں دیکھ رہے تھے شیشوں میں. اور پھر اس طرح جب ہم وہاں سے نکلے نا تو ہائی وے پہ آئے تو تھوڑا بہت کچھ نارمل ہو گیا، اور ہم لوگ پھر بخیریت اپنے گھر پہنچے. اور یہ رات ہم کبھی نہیں بھول سکتے کہ اس کیا تھا فارم ہاؤس میں بہت کچھ تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کا چوکیدار کہ یہ فارم ہاؤس جب ہم اس کو مطلب لے رہے تھے نا کرائے پہ، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت دنوں سے یہ بند ہے، یہ آئی تھنک یہاں کوئی نہیں آیا ہے، اس طرح سالوں سے یہاں کوئی نہیں آیا. اس کا مالک تھوڑا بہت چکر لگاتا ہے، لیکن یہاں کوئی فیملی نہیں آئی. تو ہم لوگ کافی ڈر گئے، اور ڈر کے مارے ہم لوگ جو ہے آئندہ ہم نے کبھی کسی بھی فارم ہاؤس کے لیے مطلب شوق ظاہر نہیں کیا، اور وہ سب کچھ ہمارا خراب ہو گیا. پھر ہم لوگ گھر گئے اور اپنی پارٹی گھر میں منائی، لیکن صرف ہم مردوں نے، عورتیں تو ڈائریکٹ سو گئی کیونکہ سب تھک گئے تھے اور ڈر گئے تھے. تو یہ تھی ہماری اب بیتی جب ہم فارم ہاؤس گئے تھے اس طرح. تو دوستو واقعی یہ ایک ہارر چیز ہے کہ وہ جو چوکیدار تھا وہ بھی خود ایک جن تھا، اور وہ ان جنات میں نظر آ رہا تھا بیچ میں، حالانکہ وہ نہیں تھا. یہ لوگ ان کا ویٹ کر رہے تھے کہ کب وہ آتا ہے اور گیٹ کھولتا ہے اور ہم لوگ باہر گاڑی کو نکالے. لیکن شکر ہے کہ ہمارے ایک کزن کی پھر دل اتنا بڑا تھا کہ اس نے خود جا کے یعنی بس سے اترا، حالانکہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور وہ جا کے اس نے تھالا توڑا اور ہم لوگ وہاں سے بخیریت نکلے. تو یہ سٹوری تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اس طرح فارم ہاؤس سے ریلیٹڈ بہت ساری سٹوریز ہے دوستوں. ایک اس طرح ایک یو کے میں ایک عورت تھی، وہ کہتی ہے کہ ہمارا اپنا ایک فارم ہاؤس تھا، لیکن ہم وہاں زیادہ نہیں جاتے تھے، رینٹ پر دیتے تھے. تو ایک مرتبہ میں اور میرے ہسبینڈ وہاں گئے تو ہمیں ایک عورت نظر آئی جو کہ کہتی تھی کہ میں فلاں جگہ پہ مر چکی ہوں، اور آ کے میرے جو باڈی ہے اس کو صحیح طریقے سے آپ لوگ دفنائیں اور میرے بیٹوں کو اطلاع دیں، کیونکہ میرے بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں میرا قتل ہوا ہے اور میرے اپنے ہسبینڈ نے کی ہے، اس طرح کچھ. تو ہم لوگ بہت ڈر گئے تھے، اور ہم لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ سب جھوٹ ہے، کوئی پاگل دیوانی عورت ہے. اس طرح یہ معاملہ چلتا رہا، اور ایک دن ہمیں واقعی پتہ چلا کہ اس گھر میں پولیس آئے ہے، چھاپا مارا ہے، اور واقعی ایک عورت کو زمین سے نکالا ہے. اور میں نے خود جا کے اس کا چہرہ دیکھا، ہو بہو سیم وہی چہرہ تھا جو رات کے ٹائم ہمیں نوک کر کے اٹھایا تھا کہ وہاں میری ڈیتھ ہو گئی ہے، میری ڈیتھ باڈی پڑی ہے. یہ ایک ریئل سٹوری ہے دوستو. وہ اتنی ڈر رہی تھی، وہ کہتی ہے کہ باقاعدہ ہمیں نوک کیا، ہم نے دروازہ کھولا تو ایک عورت کھڑی تھی، اور یہ عورت کافی عجیب حالت میں تھی، یعنی اگر رات کے کسی بھی پہر یہ کسی کے سامنے آئے تو وہ ڈر جائے گا. تو ہم نے کہا ہاں، ہم نے سوچا چلو مانگنے والی ہوگی، کچھ روٹی وغیرہ مانگنے آئی ہوگی. تو اس نے کہا کہ میری ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ کتنی ایک ہارر بات ہے کہ آپ سے کوئی کہہ رہا ہو کہ میں مر چکا ہوں، لیکن میری ڈیڈ باڈی ایک ایسی جگہ پر ہے کہ اس کو دفنانے کی ضرورت ہے اور میرے بچوں کو اطلاع دے. تو پھر وہ چلی گئی، اور میں اور میرے ہسبینڈ منہ میں ہاتھ رکھ کے رہ گئے، آنکھیں بڑی بڑی ہماری کھل گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم اتنے ڈرے کہ اگلے دن ہم وہاں سے بھاگ آئے. لیکن اس طرح چند دن بعد ہم دوبارہ گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے پولیس جمع ہے. تو ہم خود اندر گئے، میں بھی گئی، اور میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کیا وہ یہی عورت تھی. تو انہوں نے ایک لاش نکالی تو یہ وہی عورت تھی، یعنی اس کا روح آیا تھا. یہ کیا تھا، جن تھا، کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن کچھ اسی طرح کا چہرہ تھا، اور اس کو وہ لوگ دفنانے کے لیے قبرستان لے کے جا رہے تھے.
اور ان کے بچوں کو کال ملائی جا رہی تھی. تو مجھے افسوس بھی بہت ہوا لیکن مجھے خوف بھی بہت آیا. اور ہم اس دن کے بعد ہم نے وہ ایریا چھوڑ دی, وہ فارم ہاؤس ہم نے بیچ دی. ہم بہت ڈر گئے تھے اور ہم پھر وہاں پھر ہم کبھی نہیں گئے. تو یہ کچھ سٹوریز فارم ہاؤس سے ریلیٹڈ ہے. جن لوگوں کے فارم ہاؤس ہے اوبیسلی یہ ایک بہت بڑا ایریا ہوتا ہے, اس میں سب کچھ ہوتے ہیں, اس میں کمرے, تو اس میں کلبز ہوتے ہیں, اس میں آپ کا سوئمنگ پول ہوتا ہے, اس میں بہت کچھ ہوتا ہے, کھانے پینے کا انتظام جہاں ہوتا ہے اس طرح. تو واقعی یہ ایک ڈرنے والی جگہ ہے. ہم صرف ہاسپٹلز اور اسکولز, کالجز, ہاسٹلس کے پیچھے پڑے ہوتے کہ ہارر ہارر ہارر. تو فارم ہاؤس کی طرف کسی نے کبھی توجہ نہیں دی کہ یہ کتنے ہارر ہوتے ہیں رات کے ٹائم بھی, دن کے ٹائم بھی, کیونکہ اس میں خاموشی بہت ہوتی ہے. اور اوکے دوستو, آج کے لیے یہ سٹوری اگر پسند آئی ہو تو پلیز مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. فی امان اللہ, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ.